ہم نے کالج کا بہت زمانہ وہ بنک کر کے گزارا. وہ کہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب سوچ آتی ہے کہ یار زیادہ پڑھنا چاہیے تھا. حسن بھائی فٹنس کا کیا راز ہے؟ آئی ایم اے فوڈی بیسکلی, تو مجھے تو بہت پسند ہے کھانا. جو فلم میں کیا تھا آئی واز 17 اور 18, تو وہ ویڈیوز نکال کے دیکھے تب بھی ایسے ہی تھا. تو مجھے ان کے لیے بہت, مجھے اپنے لیے برا تو نہیں اتنا محسوس ہوتا, ان کے لیے مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے. شی از اے ونڈرفل ایکٹر. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی 2 یا 3 ٹاپ ناچ ایکٹریسز کے نام لیں کہ جو دنیا بھر میں کہیں پہ جا کے بھی کام کر سکتی ہیں, تو وہ صبا ہیں. میں نے خود ہی ان کو کئی دفعہ پکڑا دیا فون کہ یار یہ ذرا بول دیں آپ اپنی آواز میں کہ ہاں جی ایسن کی وائف بات کریں گی, تو وہ پھر فون خود ہی بند ہو جاتا ہے. بٹ وہ انہیں کے لیے جن کو میں چاہا کہ بند ہو جائے. اچھا. بالکل اندازہ نہیں تھا شروع میں, تو نہ ایک لائن بولی جاتی تھی, نہ کیمرے کے آگے کچھ کیا جاتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا. آپ یقین کیجیے اس کے بعد ہماری اسمبلیز میں بل پاس ہوئے آفٹر دیٹ پلے. مجھے جو ہماری بزرگ خواتین ملتی تھی وہ ضرور کہتی تھی کہ اتنی پیاری شکل ہے, کیا رول کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے ہو, ایسے بولتی تھی. شرم نہیں آتی. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے, تو میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سکھاؤں گا, میں تو خود سیکھ رہا ہوں. تو وہ لوگوں کو مجھے پروو نہیں کرنا کسی کو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین ٹو اینی بڈی, بیکاز وہ میرا ذاتی کام ہے اور مجھے کسی کی کیا رائے ہے مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ جانتے ہیں نیو ایئرز پہ اکثر لوگ بہت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہیں دے وانٹ ٹو ہیو فن, دے وانٹ ٹو انجوائے. تو میرا وہ ہمارا فیملی کا پلان بنا کہ اس بار ہم نیو ایئر جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے. بڑی سیریس بات ہے یہ, اور ہمارے ملک میں بس اس کو آنا چاہیے جو ملک کے لیے کچھ کریں. مختلف اسکالرز میں طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کو میں بہت ہم لوگ سنتے ہیں. جواد نقوی صاحب ہیں, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں. بالکل. انجینئر محمد علی مرزا, جی میں نے سنا ہے, ان کو بھی سنا ہے. جیسے آپ لوگوں کی زندگی ہے اسی طرح کی شوبز کے لوگوں کی زندگی. کچھ مجھے فرق نظر نہیں آتا, نہ فیملی لائف بھی ویسی ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں شوبز کے بارے میں. جب ہم نے اپنے کلچرل کوئی بات کی نا, تو لوگوں کے دل کو لگی ہے وہ بات. وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہوگا اور اس کو موقع مل جائے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا, تو وہ کوڑ جو ہوگا نا وہ بھی ایک عظیم انسان بن کے لوگوں میں نکل آئے گا. بال آپ کی اصلی ہیں کہ ماشاءاللہ کھینچ کے دیکھ لو. ماشاءاللہ. اس کا کیا راز ہے؟ روپے کی ویلیو ڈاؤن ہے. آپ نے تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو کم ہی بنتے ہوں گے, لیکن کہنے کو فکر زیادہ ہے سب سے. اس وقت جو میں چارج کر رہا ہوں ایز ان, وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے گریجولی ٹائم کے ساتھ. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ آپ بہت مزیدار دیکھنے والے ہیں. تھمبنیل اور نام آپ نے دیکھ لیا, کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت ہیں, اسٹیج کریں, فلم کریں, اسکرپٹ لکھیں, ڈرامہ کریں, رمضان ٹرانسمیشن کریں, کچھ بھی کریں تو ہٹ ہی ہوتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں, یا کیا ایسی کوئی چیز پہلے کھاتے ہیں, یا کچھ ایسا پڑھ کے پھونک مارتے ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں آپ ہٹ ہی ہو جاتے ہیں, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے اپنے بڑے فیوریٹ ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں جناب احسن خان. کیسے ہیں احسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہم کیا پھونکیں گے, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ایک تو نام حافظ صاحب, اوپر سے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پھونکیں گے ہمارے پہ. نہیں, ہم پھونکوں والے نہیں. ہم جیسے بھائیوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو کام چل جاتا ہے. آپ کی محبت. اور سب ٹھیک چل رہا ہے آج کل؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ لاہور گھوم رہے ہیں؟ لاہور میرا شہر ہے, تو وہ یہاں پہ جب آتے ہیں, اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ لاہور جب آتا ہوں تو جتنے پرانے دوست ہوتے ہیں وہ سب ملتے ہیں, اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے اداسی ہوتی ہے. although it's been years, I'm in Karachi now, بہت سال ہو گئے, لیکن نیچرلی وہ آپ کا جہاں پہ ایک چائلڈہڈ گزرا ہو تو وہ یاد تو رہتی جائے گا. چلے حسن بھی, ہماری جو پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہے اسی حساب سے آپ کے بچپن سے شروع کریں گے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا, اسٹڈی وغیرہ کہاں تک کی. آپ بچپن تو آپ کا برٹش بورن ہے آپ, اور یہ بھی میں ہاں جی آئی لیو ہیئر اینڈ دیئر. تو تھوڑا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں, اور پھر یہ بتائیں کہ لوگ یہاں سے باہر بھاگتے ہیں, آپ باہر سے ادھر آ گئے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں پہ دانا پانی لکھا ہوتا ہے نا, جی تو یہ بات ہوتا ہے کہ وہیں جہاں رزق ہوتا ہے وہیں پہ رہتے ہیں. بالکل. اور وہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, وہ اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ ہے کہ آپ نے رہنا کہاں پہ, زندگی کہاں گزارنی, دانا پانی کہاں سے آپ کا ہے. تو وہ پیدائش یو کے کی ہے, پوری فیملی وہیں پہ تھی, لیکن دے آل شفٹڈ ہیئر. وہ میرا ڈیسیجن کیونکہ نہیں تھا, آئی واز 10-12 سال کا, 11 سال کا, ایسی ایج تھی. تو پیرنٹس کا ڈیسیجن تھا کہ پاکستان واپس آئیں گے, اینڈ وہ بیسک اس کا ریزن یہ تھا کہ مائی ایلڈر سسٹر واز گیٹنگ میرڈ ان پاکستان. سو وہ اور اسپیشلی آئی تھنک پیرنٹس کو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی پاکستان یا اپنی جگہ پہ واپس لے جائیں شادی کرنے کے لیے. تو ایسے ہی میری جو بڑی بہن تھی ان کی شادی تھی, اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے سب لوگ, اینڈ دین دے ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ہے, کیونکہ یہاں پہ میرے گرینڈ پیرنٹس کا اپنا گھر میں, مائی فادر ہیڈ ہاؤس, اور ماشاء اللہ ایک ان کا یہاں پہ بھی سیٹ اپ تھا, اور وہ ہر چیز اللہ نے دی ہوئی تھی. پھر
کسی کا دل نہیں کیا واپس جانے کا. تو آئی اسٹیڈ آن obviously with my family. بٹ کچھ سالوں بعد ہوا یہ کہ میں ابھی کالج میں نیا جب گیا تو کچھ بزنس کے معاملات تھے میرے فادر کے. He had to go back to London. Okay. And he went back, then my mother went back. And اس کے بعد جو بڑے میرے سبلنگس ان کی شادی ہو چکی تھی, ایک بھائی تھے میرے بڑے مجھ سے, وہ بھی واپس چلے گئے. اور میں نے یہ کچھ کام یہاں پہ شروع کیا اور میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں کہ تھوڑی سی پڑھائی کر رہا ہوں, کچھ کام کر رہا ہوں. تو اس طرح میں یہیں پہ رک گیا اور ابھی تک یہیں پہ ہوں. آپ کو نہیں پتا تھا کہ پھر ادھر ہی رہنا پڑ جائے گا؟ ہاں, کبھی ایسے آپ سوچتے نہیں, بہت کچھ آپ پلان نہیں ہوتا. وہی بات ہے, ڈیسٹنی کی بات ہے آپ کی, جو نصیب میں ہوتا ہے جہاں پہ, تو آپ سوچے بغیر بھی چیزیں کر لیتے ہیں. بس آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے بھی نہیں, نیت اچھی ہونی چاہیے انسان کی, انٹینشن اچھی تو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا ہے. تو اسٹڈی کہاں تک کیا آپ نے؟ ماسٹرز کیا میں نے. اچھا. اور آئی وینٹ ٹو GC کالج اوور ہیئر لاہور, اینڈ دین اولڈ راوین ہے آپ, اولڈ راوین. بٹ وہ ٹو بی آنیسٹ ہم نے کالج کا بہت زمانہ وہ بنک کر کے گزارا. وہ کہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ, اب سوچ آتی ہے کہ یار زیادہ پڑھنا چاہیے تھا. اچھا. اینڈ لیکن وہ بہت ان دنوں میں گھومنے پھرنے کا وہ ایک ایز اے ینگ پرسن آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں چلتی ہیں, تو ابھی دل کرتا ہے کہ یار اور اسٹڈی کریں. تو آئی فیل کہ تعلیم تو ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے, اور زندگی میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ تعلیم کا کوئی اینڈ یا کوئی فل اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب وہ صرف ڈگری نہیں ہے, یو ہیو ٹو ایکوائر دیٹ, اے لاٹ آف تھنگس آپ ٹائم کے ساتھ ایکوائر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی پڑھتے رہنا چاہیے اور آبزرو کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو تعلیم کا مجھے جب کوئی کہتے ہیں نا کہاں تک, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے تعلیم کی, لرننگ کی. اٹ کوڈ بی اینی سارٹ آف لرننگ جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ لرننگ کا پروسیس تو ساری زندگی چلنا چاہیے. زبردست. اچھا, آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ آڈینس سارے نہیں, کچھ لوگ وہ شوبز کے لوگوں کو نا سمجھتے ہیں کہ ان کا تو وہ دین سے اور ایسا کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو بات کی, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کے قبر لحد تک. بالکل ایسا. تو آپ کو کیونکہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جاہل نہ ہو. سب سے بڑی جو جس چیز سے ہمیں بار بار اقرا کیا ہے, جو پہلی جو آیت پڑھی ہے تو پڑھی ہے, تو وہ کیا ہے, تو وہ سب سے جو بری چیز ہے وہ میری نظر میں کیا, وہ رب کی نظر میں جہالت ہے سب سے. کیونکہ جہالت سے اٹس وہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا روٹ, سارا کچھ اسٹیم ہوتا ہے, اور سب جو انسان ذہنی طور پہ جتنا, اینڈ آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ جہالت, میں یہ بات نہیں کر رہا کسی نے ڈگری بھی لی ہوتی تو وہ بھی جاہل ہوتا ہے. جی ایسے بھی یہ جو ایک تعلیمی سلسلہ ہمارا بن گیا, ان پڑھ لوگ بھی اچھے بھلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اچھا, ان پڑھ تو اسکولز کب تھے, جب بابا بلے شاہ کی آپ بک پڑھے یا دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں, تو یہ کوئی ڈگری ہولڈر یا اسکول کالجز تو نہیں گئے, بٹ رب کی عنایت ہے. تو پھر وہ تعلیم میں یافتہ تو یہ لوگ ہیں. بالکل, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. There's a difference. So when I say کہ تعلیم اور علم حاصل کرنا اور سیکھنا, تو اس میں یہ چیز کیٹیگرائز ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ میں انگریزی بول رہا ہوں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں, یا کسی نے ماسٹرز ڈگری کی ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے یا باہر سے پڑھ کے آیا ہے, بٹ وہ شعور, میرا مطلب یہ ہے, تو وہ ضروری ہے. بالکل. اچھا احسن بھائی, فٹنس کا کیا راز ہے؟ یہ میں نے نا پوسٹ لگائی کہ جی احسن خان آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں, تو بتائیے سوالات. سب سے زیادہ سوال یہی ہے کہ جی 2000 میں بھی ایسے ہی تھے اور اب 2024 آ گیا, ابھی بھی ویسے ہی ہیں, تو فٹنس کا راز کیا؟ ماشاءاللہ, سب کو بولنا چاہیے ماشاءاللہ. تو ذرا راز بھی بتائیے, کیا کوئی ایکسرسائز اچھی کرتے ہیں یا کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرتے ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یار بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ اس کا کوئی راز ہی نہیں ہے. اچھا. اور کچھ ایسا نہیں ہے جو میں اسپیشل کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوں, یا آئی تھنک اس کے پیچھے راستہ ہے. میں سوچ لیتا ہوں یار, مجھے سوچنے دیں. I don't, میں کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن مجھے جو کھانا پسند ہے وہ بہت کھاتا ہوں میں. I'm a foodie basically, تو مجھے تو بہت پسند ہے کھانا. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ رات کو لیٹ, یعنی 8-9 بجے کے بعد, 8 بجے کے بعد, 7:30 بجے کے بعد, وہ تب کھانے کے قریب نہیں جانا. اور ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. لوگ اکثر فری ہو کے رات کو 12 بجے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او یار اب روٹی پاڑیے, اور کھاتے سو جاتے ہیں اس کے بعد, پائے شائے کڑھائیاں یہ وہ فاسٹ فوڈ. سو آئی تھنک دیٹس دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹو یور سیلف, بیکاز وہ باڈی سسٹم اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو, کیونکہ ہم یہ روشنی کے نظام کے ساتھ ہماری باڈی کلاک سیٹ ہے, اور وہ جو ایوننگ ٹائم ہے
وہ ہر چیز کا ریسٹنگ کا ٹائم ہے. تو آپ کے ہارمونس ڈفرینٹ ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں, آپ کا برین جو ہے وہ الگ نائٹ میں اس کا ریئیکشن, آپ کی باڈی کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے. سو یو ہیو ٹو فالو دیٹ ٹو لک گڈ اینڈ ٹو ریمین ہیلدی. یو کین اونلی ٹرائی. ہم کوشش کر سکتے ہیں, اگر کوشش ہی نہیں کریں تو یہی ہے. ادروائز جو ایکسرسائز ہے وہ بالکل ناٹ ہارڈ کور ایکسرسائز نہیں کرتا, لیکن تھوڑی بہت ایکسرسائز لازمی ہے, چاہے وہ رننگ ہو, چاہے جاگنگ ہو, واک ہو, یا جم کا میں جانا ہو. تو آئی ڈو دیٹ, بٹ ہارڈ کور نہیں. مجھے ایسا کوئی کریزی شوق نہیں ہے کہ ابھی ایکچولی ابھی پڑ رہا ہے مجھے شوق, مجھے کریزی شوق ہو رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں وہ بھی کر لوں پورا. لیکن یہ کہ تھوڑا ہیلدی روٹین رکھیں اپنی, اور باقی یو شوڈ ایٹ ایوری تھنگ یو لائک, سب کچھ. اور اسکن کے لیے سب نیچرل ہے یا کچھ کوئی دیسی ٹوٹکا کرتے ہیں یا کوئی؟ یار آپ میرے یہ لوگ نا, میرا کام میں نے شروع کیا تھا جب میں پہلا کام کیا تھا جب میں 12 سال کا تھا. دوسرا کام جو فلم میں کیا تھا آئی واز 17 اور 18. تو وہ ویڈیو شیڈیوز نکال کے دیکھے, تب بھی ایسے ہی تھا. تو آئی تھنک یہ نیچرل ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو اس لیے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کوئی ایسا اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ کی اسکن کا؟ نہیں یار, کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے ویسے تھوڑا آڈ بھی لگتا ہے, کیونکہ اس سینس میں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو گورا ہوتا ہے وہی خوبصورت ہوتا ہے, اور جو اس کی کلر ٹائز ہوتی ہے وہی پیارے لوگ ہوتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ پیارے. ایسا نہیں ہے, میری نظر میں تو ایسا نہیں ہے. میری نظر میں بڑے ہر طرح کی, ہر انسان میں خوبصورتی موجود ہوتی ہے. اس خوبصورتی کو آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, آپ کوشش کریں اچھا لگنے کی, تو ہر کوئی خوبصورت ہے, بس اس میں نکھار پیدا کرنا چاہیے. اور آپ کسی کو اپنی یو وونٹ ریمین آرڈنری اف آئی تھنک یو آر ویری انٹیلیجنٹ. آپ دوسروں سے الگ اور نمایاں تب ہو سکتے ہیں جب آپ کا ذہن اچھا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو وہ بھی آئی تھنک آپ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ کر دیتے ہیں تھوڑا. تو آئی ڈونٹ فیل لائک دیٹ, آئی فیل ہر ایک میں ایک خوبصورتی ہے. بالکل, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا. ہاں, بس کانفیڈنس ہونا چاہیے. بالکل, جیسے اللہ نے بنایا اس میں وہ سب سے اچھا ہے. بالکل بالکل. احسن بھائی, اب اس کے بعد ظاہر ہے آپ پیدا بھی ہو گئے, آپ بڑے بھی ہو گئے, آپ نے اسٹڈی بھی کر لی, پھر آ جاتے ہیں شادی کے اوپر. شادی آپ کی کب ہوئی, کیسے ہوئی, لو میرج تھی, ارینج تھی, پھر جو باقی چیزیں آپ کی شادیوں کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں شادیوں, اس پہ بھی ہم آئیں گے. وہ بات کی ہے تو ایک ہی ہے یار, نہیں آپ کی تو بالکل ایک ہی ہے. تو یہ آپ کی جو ایک ہے, یہ کیسے ہوئی, کب ہوئی؟ میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ میری جو مسز ہے, they were my neighbors. یعنی جیسے اگر میرا 57 نمبر ہے جی, اب تو میں اس گھر میں نہیں رہتا, اور ان کا 58 نمبر. اچھا. سو ہمارے فیملی ٹرمز تھے, اور اتنے کلوز فیملی ٹرمز تھے کہ اس علاقے میں جو پہلے 2 گھر تھے وہ میرے دادا کا اور میری بیگم کے دادا کا گھر تھے. اچھا. اور وہ ایک ہی محکمے میں کام, they were both engineers. اوکے. اینڈ وہ ایک ہی محکمے میں کام کرتے تھے, اور وہ وہیں پہ ان کے, بلکہ انفیکٹ مجھے جو پرانے گھر جو تھے, بیکاز اس زمانے میں شاید بہت بڑے بڑے گھروں کا رواج تھا, تو جیسے 10 کنال 12 کنال کے گھر ہوتے ہیں گارڈن ٹاؤن میں یہاں پہ. سو ان کے گھر کے بیچ میں دروازہ بھی تھا. they were so close as neighbors. اور مجھے لگتا ہے پرانے لوگ ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے تھے. اب تو یہ نہیں پتا ہوتا ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے. ایسا ہی ایسا ہی ہے, تب اس زمانے میں ڈفرینٹ تھا. سو وہ ایک فیملی ٹرمز ہونا, اور گھر میں آنا جانا, اور پھر آپس میں فیملی میں پسندیدگی بھی ہو گئی, اور پھر ہم نے بات بھی کی کہ ہاں یہ صحیح ہے, رشتہ کرتے ہیں, اور پھر ہو گیا ایسے. کب ہوئی تھی شادی؟ کافی سال ہو گئے, تو ماشاء اللہ اٹس بین 16 years. ماشاء اللہ. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 4. ماشاء اللہ. 2 بیٹیاں 2 بیٹے. ماشاء اللہ. تو وہ کیا کریں, ابھی اسٹڈی میں ہی ہوں گے؟ ابھی تو بچے ہیں. ہاں. کسی کو شوق ہے آپ کو دیکھ کے, کہتے ہیں جس طرح آپ نے چائلڈ ہوڈ میں اسٹارٹ کیا, ان میں سے ہے کسی کو کہ ہم بھی کوئی چائلڈ اسٹار بن جائیں اور بابا ہیں؟ وہ ماشاء اللہ چھوٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے, باقی تینوں دے ویری ٹیلنٹڈ, اپنے اپنے اسٹائل میں بہت ٹیلنٹڈ ہے. لیکن ابھی ان کو, چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا تعلیم اور شعور اور تھوڑی سی they should learn a little more about their studies and everything. تو پھر اگر ان کو شوق ہوگا تو وہ کرنا چاہیں گے تو they can, I don't mind, it's okay. But depending, کیونکہ میں نے تو پرسنلی, میری فیملی میں کوئی تھا نہیں, تو خود ہی ہم نے اسٹرگل کر کے سب کچھ خود ہی کیا جو بھی کیا ہے. تو وہ اگر خود کرنا چاہیں گے تو میں تو ضرور ان کو اپریشیٹ کروں گا.
چلیں یہ تو آپ کے ہو گئے نا جو شادی آپ کی ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. کوئی کہتے ہیں جی نیلم منیر سے ان کی شادی ہے, اچھا کسی نے ہمیں کہا جی کر لینی چاہیے, کسی نے کہا جی کر لی ہوئی ہے, اور کسی نے کہا جی ان سے کہ نیلم منیر کی اب جان چھوڑ دیں, ایک نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا تھا. تو ذرا آپ تھوڑا بتائیں گے. مجھے یہ بڑا ہی معیوب لگتا ہے, اور آئی تھنک اٹس اے ویری بیڈ تھنگ فار دا گرل آلسو, بیکاز کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کا نام جڑتا ہے تو ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو تو کچھ زیادہ کہا نہیں جاتا اور لڑکیوں کو بدنام کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ نام جوڑنا بھی غلط ہے. ہاں ہماری فیلڈ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ زیادہ کام کر لیتے ہیں یا زیادہ دکھتے ہیں یا لوگوں کو کیمسٹری نظر آتی ہے کہ ان کے آپس میں کیمسٹری بڑی ہے, یا آپ بہت کلوز ہوتے ہیں ان دا کیریکٹر رول میں, اگر آپ کلوز ہیں تو لوگوں کو وہ ریئل لگنے لگتا ہے. اینڈ آئی تھنک آئی ورک ود ہر اے لاٹ, اینڈ we've done around 3 to 4 serials together, 2 films ایک ساتھ کی ہیں, شوز بہت سے ایک ساتھ کیے ہیں. تو وہ لوگوں کو لگا کہ ان کی کیمسٹری ہے, تو اس لیے تو مجھے ان کے لیے بہت, مجھے اپنے لیے برا تو نہیں اتنا محسوس ہوتا, ان کے لیے مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی بھی ہونی ہوتی ہے, ایک لڑکی, اور وہ اگر ایک فیلڈ میں کام کر رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو کسی کے ساتھ جوڑیں یا اس کا نام کسی کے ساتھ جوڑیں. تو مجھے I find this very disrespectful if somebody talks about her like this. ساڈی تو خیر ہے, ہم لوگ تو ہم ہنس کے ٹالتے ہیں, ہماری سوسائٹی ایسی ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی وش ہر آل دا لک. اور جن جن کے ساتھ کوئی نام وام لوگ جوڑتے ہیں, جب تک unless and until کوئی کسی بھی ایکٹر کے لیے میں بات کر رہا ہوں یا کسی کی بھی assumptions ہم کرتے ہیں, تو ہمیں پہلے اس کے لیے ایک سرٹن ایک سالڈ پروف ہونا چاہیے, تو پھر ہمیں اس کے لیے بات کرنی چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے. تو اس لیے ایسا کوئی ہے نہیں, اور بلکہ ہم بڑا ہنستے ہیں اس بات پہ کہ یار نیلم وہ مجھے بول رہی تھی ایسے ہی, کیا لوگ بول رہے ہیں. تو ایسا ہے, ادروائز کچھ. ویسے آپ کا ارادہ ہے کوئی دوسری شادی کا, کوئی ہے آپ کے مائنڈ میں, کوئی کبھی فیوچر میں کوئی خیال ہے آپ کا, یا آپ اس چیز کا قائل ہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ زندگی میں آپ بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے, ارادہ بدلتے ہوئے بنتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے, آپ بتائیں نا, ارادہ بدلتے ہوئے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہو تو کرنی چاہیے. وائی ڈو یو نیڈ ٹو, کیونکہ ہمارے, اچھا پھر وہ ایک بات گھوم کے وہی آتی کہ ہمارے مذہب میں اگر اجازت ہے تو اس کی وجہ ہے. جی جی, کہ کس وجہ سے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو کیوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں اجازت تو کر لو, تو جو باقی اللہ کے اتنے احکامات ہیں ان کو وہ کوئی بھی نہیں پورا کرتے, ہم اس پہ بار بار اصرار کیوں نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اچھا سوال آپ کو کرنا چاہیے اس طرح کا یہ سوال. آئی فیل دیٹ اف یو آر ہیپیلی میرڈ اینڈ آپ کو سب سے پہلے اپنی جو آپ کی وائف ہے, آپ کو اس کے اگر جذبات کا اور اس کے محبت کا, اس کے دل کا احساس نہیں ہے اور بچوں کا, تو پھر آپ ایک اچھے انسان تو نہیں ہوئے. یو آر سو سیلفش دیٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف اونلی, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کسی خاتون کا دل توڑ کے آپ دوسری, ہاں وہ خود کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی شادی دوسری کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, اور اگر ہمیں اجازت ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈبیٹ اور وجہ ہے. تو یہ تھوڑی کہ بس کہہ دیا تو ہم سارے شروع ہو جائیں شادی. اور اس میں یہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اسلام میں اتنی ساری اور چیزیں ہیں جن کا حکم ہے, ہاں تو اس کو کیوں نہیں فالو کرتے, اس پہ کیا زور ہے یار, اس پہ اجازت ہے اس پہ سارے پیچھے لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, صبا قمر یہ کہتی تھیں کہ کہتی ہیں کہ اگر احسن خان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں ایسے شادی کر لیتا. صبا میری بہت اچھی دوست ہیں. جی جی, اور آئی تھنک شی از ون آف دا بیسٹ پیپل آئی نو ان دی انڈسٹری. شی از اے ونڈرفل ایکٹر. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی 2 یا 3 ٹاپ ناچ ایکٹریسز کے نام لیں کہ جو دنیا بھر میں کہیں پہ جا کے بھی کام کر سکتی ہیں, تو وہ صبا ہیں. تو ان کی بڑی رسپیکٹ اور بہت آئی ریئلی ریئلی ریگارڈ ہر لاٹ. اور صبا نے یہ اس سینس میں بات کہی کہ ان کو لگا کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں یار, ایسا انسان ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ جو, تو یہ صبا کا بڑا پن ہے. میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں, صبا نے ایک مثال کے طور پر یہ بات کہی تھی. ویسے آپ کو پرپوزلس آتے ہیں, میسیجز تو آف کورس آتے ہوں گے. ہاں وہ یہ ایسے بھی تو آتی ہوں گی. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین یہ کہہ دیتی ہیں کہ ڈزنٹ میٹر اف یو میرڈ, تو ہم آپ سے شادی کر لیں گی. اور تو اٹس اوکے, کوئی بیچاری ٹرائی کر رہی ہے تو اس میں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کا دل کر رہا ہوگا کہنے کا, کہہ دیا, اچھی بات ہے, کہہ دینا چاہیے. ویسے کتنے نکاح ہوگا اب تک, کوئی آئیڈیا ہے کہ انگنت ہے؟ نہیں گنا نہیں کبھی, لیکن آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہیں, کچھ کر دیتے ہیں ایسے. بٹ آئی گیس وہ اسپر آف مومنٹ میں کوئی
کسی کو اچھے لگ جاتے ہیں ہم کسی کیریکٹر میں. اینڈ نیچرلی لاٹ آف مین آلسو آئیڈیلائز, بہت سی ہیروئنس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں آدمی, اور خواتین بھی کرتی ہیں. لیکن موسٹلی اگر میں میجورٹی کی بات کروں تو مجھے زیادہ تر ہمیشہ رسپیکٹ بہت ملی ہے. مجھے الحمدللہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈس رسپیکٹ ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کی وجہ سے یا میری پرسنل کسی بات میں مجھے ڈس رسپیکٹ دی ہو کسی نے. کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں تو مجھے حافظ صاحب اس وقت وہ کھوجی لگ رہے ہیں. نہیں مجھے آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کھوج رہے ہیں کچھ. نہیں آپ کو پتا ہے ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں بلا وجہ کسی کو, لیکن اس سے ریلیٹ ہو رہی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ بھابھی کو برا لگا ہو کہ یہ کیا ہے, کیوں, یا انہوں نے آپ کا موبائل چیک کیا ہو کہ اس کو بلاک کریں, یہ کیوں آپ کو اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں. اچھا ایسا انہوں نے ان کی میری بیگم کی عادت نہیں ہے زیادہ موبائل چیک کرنے کی, اور آئی ایم ویری لکی آئی تھنک کہ وہ نہیں چیک کرتے, بٹ میں نے خود ہی ان کو کئی دفعہ پکڑا دیا فون کہ یار یہ ذرا بول دیں آپ اپنی آواز میں کہ ہاں جی ایسے کی وائف بات کر رہی کی, تو وہ پھر فون خود ہی بند ہو جاتا ہے. بٹ وہ انہیں کے لیے جن کو میں چاہا کہ بند ہو جائے. اچھا اور بیگم بھی خوش ہو جائے کہ ٹرسٹ لیول. یہ تو آپ نے اور بھی اچھی بات کر دی ہے, حالانکہ ہاں چلے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اب ایسا میں آتے ہیں تھوڑا آپ کے کام کے اوپر. آپ سب سے زیادہ کس کام کو انجوائے کرتے ہیں؟ اسکرپٹ رائٹنگ کو, ڈراما کو, فلم کو, ہوسٹنگ کو؟ ایک ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی کام کو آپ ایز اے جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میری فیلڈ ہے, میں نے کرنا ہے تو میں کام کر رہا ہوں. اچھا جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ایکسپوجر کا بہت شوق تھا کہ یار ایسے لگتا تھا کہ ایکٹرز آتے ہیں اور راتوں رات پاپولر ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ایک ایز اے چائلڈ آپ کو چیزیں میسمرائز کرتی ہیں, ان میں سے ایک چیز تھی کہ یار پاپولیرٹی اور لوگوں کی محبت جو ملتی ہے آرٹسٹوں کو. کیونکہ ہم اپنے بچپن میں میں نے اپنے گھر میں نصرت فتح صاحب کو لائیو سنا UK میں, اینڈ دین آئی میٹ زیبا صاحبہ, محمد علی صاحب اور ندیم صاحب جو ہمارے ایکٹر ہیں. تو بابرا جی سے ملاقات بچپن میں رہی. تو وہ ملاقات اس سینس میں کہ جیسے ایونٹس پہ یا فنکشنز میں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ملنا جلنا, تو میں دیکھتا تھا کہ یہ دنیا ان کو اتنی محبت کرتی ہے, تو آئی وانٹ ٹو بی لوڈ لائک دس. مجھے بھی لوگ ایسے چاہیں, پیار کریں, عزت کریں, رسپیکٹ دیں. تو وہ شوق شاید وہاں سے ڈیولپ ہوا اس فیلڈ کا. پھر نیچرلی تب تو آپ ڈسکور نہیں کرتے بچپن میں, لیکن ایک رجحان اسکولز میں اور کالجز میں جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں ڈرامہ میں یا کہیں پہ, تو مجھے یاد ہے کہ میں وہ جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹیج شوز ہوتے تھے ان میں ہر ڈرامے میں ہوتا تھا, اور ٹیچرز مجھے بار بار بولتی تھی کہ یہ شاعری بھی یہ پڑھیں گے, نعت بھی یہ پڑھیں گے, ڈرامے میں اداکاری بھی یہ کریں گے. تو وہ شاید میں نے خود اندازہ نہیں لگایا, لیکن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہیز اے ٹیلنٹڈ کڈ اینڈ ان سے کام کرا لیں, اور یہ کام کر لیتا تھا. تو وہاں سے شوق ڈیولپ ہوا, اور بس وہ کرتے کرتے یہ کام آگے بڑھ گیا. تو مجھے تو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا شروع میں, تو نہ ایک لائن بولی جاتی تھی, نہ کیمرے کے آگے کچھ کیا جاتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا. گریجولی آئی ایکسپلورڈ دیٹ آئی لائک ہوسٹنگ ایز ویل, آئی لائک ٹو ایکٹ نیچرلی ان فلمز اینڈ ٹی وی, اور پرفارمنسز, اسٹیج پرفارمنسز بہت کی. تو وہ سب کچھ جتنا بھی کیا, رمضان ٹرانسمیشن میں بھی اچانک آنا ہو گیا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ گریجولی میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا رہا, اور میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سا بہتر ہے تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا. بٹ اتنا ضرور ہے کہ میں کوئی ٹاسک اگر چوز کرتا ہوں, میں اگر آپ سے آج کمٹ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کمٹمنٹ کرنا. میں نہیں کرتا. میرے پاس ماشاء اللہ کام اگر 2 دفعہ 4 دفعہ 6 اسکرپٹس آتے ہیں تو ان میں سے ایک چوز کرتا ہوں. کوئی مجھے شو کے لیے 2-3 لوگ بلاتے ہیں تو ان میں سے ایک چوز کرتا ہوں. لیکن جب کرتا ہوں تو پھر اس کو دل سے, اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے اچھا لگے. تو اس لیے وہ ایک شوق اور ایک لگن ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم لکی انف کہ آپ نے مجھے بھی چوز کیا. ظاہر آپ کے پاس اور جگہ سے بھی کالس تھیں, آپشنس تھی, لیکن آپ نے کہا کہ تو آج کل تو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, بہت بلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف رابطہ جو ہے تعلق اچھے لوگوں سے بنایا جائے. یہ چلے جی, میں اچھا آدمی ہوں, میں ویسے بھی اچھا آدمی ہوں. نہیں آپ ہیں اچھے, بالکل. اچھا آپ نے ابھی بات کی اسکرپٹ کی. اسکرپٹ آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو کون سی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, کیا چیزیں
آپ دیکھنے کے بعد کوئی بھی اسکرپٹ فائنل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ہم اگر پیور انٹرٹینمنٹ کے لیے جب کام کرتے ہیں جی تو پھر تو مجھے کوئی ایکشن اگر مل جائے، کوئی نیگیٹو کیریکٹر مل جائے، مجھے بہت مزہ آتا ہے، اس میں مارجن بہت ہوتا ہے. ایموشنل ڈرامہ جہاں پہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ آپ بہت کنیکٹ کرتے ہیں. کہیں پہ لو اینگل اگر آ جائے، رومانٹک جو ہوتا ہے رول، وہ بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہماری آڈینس، ڈرامہ کی میں بات کر رہا ہوں، کنیکٹ کر جاتی ہے فوراً. اور بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ سٹوری کہانی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے دل کو وہ چھو رہی ہے کہیں پہ، اگر آپ کو لاجکلی اٹ سیمز کہ آپ کو انٹرسٹ ہو رہا ہے، تو وہ ضرور کلک ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. جب میں اسکرپٹ اٹھاتا ہوں اور اس کے پہلے 5-7 صفحے پڑھنا شروع کرتا ہوں، اگر وہ مجھے 4-5ویں ایپیسوڈ تک لے جائے تو وہ میں اسکرپٹ کرتا ہوں. اگر اٹھاتے ہی میرے لیے 8واں-10واں صفحہ پڑھنا مشکل ہونا، تو وہ اسکرپٹ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے انٹرسٹ نہیں کر رہا، تو لوگوں کو کیا انٹرسٹ کرے گا. تو یہ ایک ہے. پھر اس کے ساتھ ہم لوگ یو ہیو ٹو سی آپ کے اپوزٹ کون ہے، آپ کے ساتھ کاسٹ میں کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، کہ لوگ ڈیسنٹ ٹیم ہے آپ کی، کہ کیا وہ اچھا پروڈکٹ بنا سکتے، کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اٹس اے ٹیم ورک. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ٹیم اراؤنڈ یو سو دے کین میک گڈ اسٹف جو لوگوں کو اچھا لگے. تو اینڈ آف دا ڈے تو ہماری جو پسند اور ناپسندیدگی ہے، وہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یار ان لوگوں کو یہ اچھا لگے گا یا نہیں. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں آپ کو جس کریکٹر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریئل میں آپ کو ویسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ میں نے آپ کو بولا نا کہ اسکینڈل کسی کے ساتھ زیادہ ہم نے کام کر لیا تو لوگ کہتے ہیں ضرور کوئی. ہاں. اب اسی طرح آپ کا جو نیگیٹو ایک رول اڈاری ڈرامے میں بہت فیمس ہوا تھا، بہت وائرل ہوئے تھے، باقی بھی سارے ڈرامے. تو اس کے بعد آپ کو کبھی ایسا فیس کرنا پڑا پبلک میں کہ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا غلط ہے بھائی، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے فلاں کے ساتھ، یا آپ نے ڈرامے میں یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ مجھے جو ہماری بزرگ خواتین ملتی تھی وہ ضرور کہتی تھی کہ اتنی پیاری شکل ہے، کیا رول کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، ایسے بولتی تھی. شرم نہیں آتی؟ تو پھر ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ آنٹی جی یہ ایک اویئرنیس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں اور اٹس ناٹ ریئل. بٹ جنرلی پبلک کی اگر میں بات کروں تو مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا تھا اس کا، اس سینس میں کہ وہ پاکستان میں پہلی بار چائلڈ ابیوز پہ بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے ہمارے کسی بھی اسکرپٹ میں بچوں کے ساتھ تشدد یا زیادتی کی بات وہ کرتے ہوئے بھی لوگ جو ہے اس کو، بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ اگر معاشرے میں یہ ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اجاگر کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ ہم اجاگر نہیں کر رہے اس کو، ہم اس چیز کو اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ یہ ہوتا ہے. آپ کو آپ یقین کیجیے اس کے بعد وہ اس ہماری اسمبلیز میں بل پاس ہوئے آفٹر دیٹ پلے. پھر اگر آپ کو زینب کا واقعہ یاد ہے تو اس آدمی کو سزا ملی، سزائے موت ہوئی. صرف وہی نہیں، اس کے بعد بہت ایک ڈسکشن شروع ہو گئی اور بہت ایکٹیولی NGOs نے اور لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. تو میں تو اپنے آپ کو بڑا اس معاملے میں لکی فیل کرتا ہوں کہ جب کبھی بچوں کے حقوق کی بات ہوگی تو اس میں اس پلے کا اور ہمارے ڈرامے کا اور میرے کردار کا نام ضرور آئے گا کہ میں نے کسی حوالے سے معاشرے میں ایک پازیٹیو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ تو ہمارا ایک کام ہے، ہم لوگ اس فیلڈ میں وی ہیو ٹو انٹرٹین پیپل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی کین آلسو ایجوکیٹ ان لاٹ آف ویز. آپ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہی پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ فلمز اور ٹی وی اور سیریز کے ذریعے آپ نیریٹو سیٹ کرتے ہیں جو آپ نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے. یہ ایک آسان راستہ ہے. تو وہ ایک اس کے لیے تھا. تو مجھے اگر امپیکٹ بھی نیگیٹو آیا تو مجھے فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ایک بہت میسج اچھا تھا، میسج ہوتا ہے، وہ ایک بڑا کام. اویئرنیس میں آپ نے جو بات کی، میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو میں نے ان سے نا وہ کینسر پہ کام کرتے ہیں، تو میں نے کہا جی بریسٹ کینسر پہ آپ کافی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس پھیلی ہے؟ انہوں نے کہا آج سے 15 سال پہلے یہ لفظ بولنا بھی معجوب سمجھا جاتا تھا. تو یہ اویئرنیس یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیماری ہے، اگر آپ پہلے سے آ جائیں گے، کوئی ٹریٹمنٹ لے لیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب حافظ صاحب آپ کا پرپز زندگی میں کچھ بڑا ہو نا کرنے کا، سم تھنگ یو ہیو ٹو اچیو سم تھنگ، آپ پرپز آپ کا کچھ بڑا ہو، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا میٹر نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات کو، کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے آپ کو. تو یہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہے اچھے لوگوں کی باتیں، اچھی چیزیں، اور اس وقت کے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے لیکن بعد میں یاد کرتے ہیں لوگ. سو اس لیے اپنا اچھا کام جو ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے.
اپنی اویئرنیس کیمپینز ہوں, کسی چیز کو اجاگر کرنا ہو, کسی کے حق میں بات کرنی ہو, تو یہ کرنی چاہیے ضرور. بالکل. اصل میں ہم نے آپ کے باقی سارے کاموں پہ بات کی, تو رمضان ٹرانسمیشن پہ بھی آتے ہیں. ٹرانسمیشن آپ ہوسٹ کرنے ماشاء اللہ پچھلے 8-9 سال سے اور بڑی اچھی ہوسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں لو جی پورا سال ڈرامے اور اب یہ ہمیں دین سکھائیں گے, یہ ہمیں اسلام سکھائیں گے. تو میں تو اصل میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. محبت پھیلانی چاہیے, سب لوگ ایک جیسے ہیں, سب لوگ اچھے ہیں, تو یہ اللہ کے معاملات ہیں. تو آپ کو اس پہ ایسے فیڈ بیک آتے ہیں, لوگوں نے کبھی آپ کو کہا کہ جی یہ کیا ہے جی 11 مہینے ڈرامے کر کے اب آپ رمضان؟ اچھا پہلے تو میں آپ بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے, تو میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سکھاؤں گا. میں تو خود سیکھ رہا ہوں. اور پچھلے 9 سال سے جب میں اتنے جید بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں سیکھتا ہوں, اور میری زندگی میں بہت امپروومنٹ آئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. یہ رمضان ٹرانسمیشن بیسکلی تو پہلے میری لرننگ ہے. اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں 1 مہینہ جو ہم روزے تو ہمیشہ بچپن سے شکر ہے کہ مجھے وہ دن وہ ٹائم نہیں یاد کہ ہم نے روزے نہ رکھے ہوں کبھی. اور کیونکہ مائی مدر از اے ویری ریلیجیس پرسن, تو انہوں نے تو ہمیں نماز بھی مار مار کے پڑھائی ہوئی ہے. تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کی اندر ہاں یہ چیز ہے ہمارے الحمدللہ. تو وہ لوگوں کو مجھے پروو نہیں کرنا کسی کو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین ٹو اینی بڈی, بیکاز وہ میرا ذاتی کام ہے اور مجھے کسی کی کیا رائے ہے مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں کی رائے سے فرق پڑتا ہے جو میرے ارد گرد اپنے میرے لوگ ہوتے ہیں, مجھے باقی. لیکن کیونکہ اگر ایسا سوال ہے جو آپ نے کیا, تو اس میں یہ کہوں گا کہ میں تو خود سیکھ رہا ہوتا ہوں. میں نے تو کبھی اس میں صرف ہمارے پاس اسکرپٹ ہوتا ہے جو کویشچن کرنا ہوتا ہے, میں صرف سوال کرتا ہوں. اور سوال ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے مسلم میرا رائٹ ہے سوال کرنا. تو کون چھینے گا مجھ سے یہ حق کہ میرے سامنے علماء بیٹھے تو میں کیوں سوال نہ کروں. اور وہ سوال مجھے بھی فائدہ دے گا اور میری جو آڈینس ہے ان کو بھی فائدہ دے گا. تو یہ مقصد ہے اس کا. اور آپ یہ سوچئے حافظ بھائی کہ میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اسٹیج پہ رمضان میں 6 گھنٹے لائیو میں کتنی بار اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میری زبان سے نکلتا ہے, درود نکلتا ہے, آیتیں پڑھتا ہوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. علم کی بات آپ سے کر رہا تھا, یہ وہی ہے. تو یہ میرے حصے میں تو اللہ نے لکھا ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو دس از ناٹ میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے, یہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں کر رہا ہوں. اور آپ یقین کریں, آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں, 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ یار میں نہیں کرتا کیونکہ فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ احسن جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے, تو آئی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک مے بی. اور کیونکہ عبادت اور یہ چیزیں بڑی آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ یقین کریں کہ وہ میں یہ سوچ کے بھی میں نہیں چھوڑ سکا, یعنی میرے گھر تک لوگ پہنچے کہ آپ کو یہ ہماری ٹرانسمیشن کرنی ہے, کیونکہ ان کو اچھا فیڈ بیک آتا ہے, لوگ سنتے ہیں, ویورشپ بڑھتا ہے, اینڈ پیپل لو اٹ, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ میں یہ کرتا ہوں. اور میری قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ میں ہر رمضان میں لائیو بیٹھ کے قرآن بھی لائیو سنوں گا, اور میرے سامنے اذان بھی ہوگی, اور میں یعنی میرے جیسے انسان کی زبان سے نعت نکلتی ہے, میں پڑھتا ہوں نعت, میں نے ریکارڈنگ کرائی ہے. تو یہ سارا کچھ تو یہ تو پھر اپنی اپنی قسمت ہے یار. بالکل. احسن بھائی یہ بات ہو رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی اور نعت کی, تو کوئی نعت کا کچھ اشعار سنا دیں جو بھی آپ کو بھی یاد ہوں. فارسی کی ایک نعت ہے جو بھی ریسنٹلی میں نے ریکارڈ کرائی تھی. جی پلیز. تو اس کے آپ کو کچھ سناتا ہوں پلیز. مریضم یا رسول اللہ, مریضم مریضم یا رسول اللہ, مریضم علاج درد دل ہے چار اگر کن, علاج درد دل ہے چار اگر کن, مریضم یا رسول اللہ, مریضم. یہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے بھی, اور آپ لوگ دیکھیے گا. یہیں سے بات آپ نے وہاں کی بات کی تو میں اسی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. آپ عمرے پہ بھی گئے ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ, تو پہلے تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا تھا پہلی دفعہ جب آپ نے خانہ کعبہ دیکھا اور پہلی دفعہ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے, تو کیا آپ کی فیلنگس تھی؟ اچھا ماشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سال میں ایک چکر وہاں پہ ضرور لگ جائے, کوشش ہوتی ہے. اور پھر جو فیملی کے ساتھ میں گیا تھا وہ
آپ جانتے ہیں نیو ایئرس پہ اکثر لوگ بہت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہیں they want to have fun, they want to enjoy. جی جی. تو میرا وہ ہمارا فیملی کا پلان بنا کہ اس بار ہم نیو ایئر جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے, اور وہ ہو گیا. ہم بڑے خوش ہوئے کہ جو ہمارا وقت وہاں پہ گزرا. تو ایکسپیرئنس تو آئی تھنک وہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہماری جو آئی ڈونٹ ہیو ورڈز میں بی, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن ہماری ہر چیز کا جو محور ہے, آپ کی محبت, چاہت, آپ کی زندگی, آپ کی ذات, سب کچھ جو ہے وہ ادھر ہی جڑا ہوا ہے. تو اس سے بڑی اور کوئی ہستی نہ ہمارے سامنے کوئی ہے, نہ ہمارا فوکس کہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ جب پہلی بار روضہ رسول پہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. the first عمرہ I did, I took my mother with me, والدہ کے ساتھ کیا تھا, اور وہ بھی ایک ایکسپیرئنس تھا. تو اس طرح نیچرلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. بالکل وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پوچھ لیں آگے. بالکل. اور جو خانہ کعبہ کا ہے اس کا ایک الگ دیکھنے کا, اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ رو پڑتے ہیں. اچھا مجھے وہاں پہ جا کے رونا نہیں آیا, میں آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ, میں خوشی سے میں مسکرا رہا تھا. یعنی مجھے ایک وہ کیا لفظ ہوتا ہے, مسرت کہتے ہیں نا, دل اتنا خوش ہوا کہ میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اور مجھے لوگوں کی بات یاد آ رہی تھی, وہ ہم سب نے ذہن میں یہ بنا لیا کہ وہاں جا کے رونا آتا ہے. نیچرلی آپ کا رب سے ایک تعلق ہوتا ہے, ہر ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے. لیکن مجھے جو یاد ہے کہ وہ مسکراہٹ نہیں بند ہو رہی تھی میری. اور وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ جب وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہتا آنے کا. آئی تھنک وہ ایک ایسی جگہ, دنیا کی ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ اس کی جو, اور آپ اگر میں یہ بولوں کہ جب آپ زندگی میں کچھ چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں, دنیا میں کسی بھی چیز کو, جو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا کام کر لیا ہے, میں نے یہ چیز ٹچ کرنی ہے, کر لیا, تو اس کا بھی جو لذت اور مزہ نا وہ کچھ دیر میں چلا جائے گا. فیم, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. آپ مجھے کوئی بیسٹ گھر خریدنا یا بیسٹ اسپورٹس کار خریدنی ہے, وہ 2 مہینے بعد آپ اس سے تانگ آ جائیں گے. میں کر کے دیکھ چکا ہوں سب کچھ. لیکن اس کی لذت ایسی ہے کہ آپ نے چھو لیا تو وہ آپ اس کی لذت نہیں بھول سکتے, اور وہ ابھی تک, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک وہ لذت قائم ہے. تو یہ ایسی چیز ہے. تو یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے یار. اس پہ کسی نے آپ کو نیگیٹو کمنٹ کیا تھا اور آپ نارملی تو رسپونڈ نہیں کرتے, لیکن اس کو آپ نے کر دیا تھا. اچھا کیا تھا, مجھے یاد نہیں میں نے کیا بولا. آپ نے کسی نے آپ کو کمنٹ کیا تھا کہ جی وہاں جا کے تو خدا کا خوف کرو, ادھر بھی تصویریں بنائے جا رہے ہو. اچھا, تو آپ نے کہا تھا جی بس قسمت کی بات ہے, میں ادھر تصویریں بنا رہا ہوں, تم ادھر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہو. اچھا, مجھے لگتا ہے میں نے غلط کیا رسپانس دے کے. اچھا نہیں, لیکن بات بڑی پتہ کی ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ میری قسمت میں یہ لکھا اور تمہاری قسمت میں صرف کسی کو برا بھلا کہنا, بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں, یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. بالکل. اب اگر کی بات ہے, اب کوئی ایسا کامنٹ کرے تو میں شاید جواب نہ دوں. یہ شاید 2-4 سال پرانی بات ہوگی, وہ آپ ذہنی طور پہ یو گیٹ میچورڈ بائی ود ایج. سو آئی تھنک میں کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دوں گا. لیکن تھوڑا سا جواب اس لیے بھی کبھی کبھار دینا پڑتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی جو لوگ لکھ دیتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے لکھنے سے پہلے, کچھ بھی کسی کو کہنے سے پہلے. تو میں آپ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بازار کی طرح کی چیز ہوگی. ایک زمانے میں جب بازار سے لوگ گزرتے تھے یا کسی جگہ جمع ہوتے تھے تو ان پہ تانے کسنا, پتھراؤ کرنا, موب مینٹیلٹی, اینڈ کسی کا مذاق اڑانا کہ وہ دیکھو وہ کیا لگ رہا ہے. ابھی بھی تو ان ساری چیزوں سے میں منع کیا گیا ہے. ایک اچھا, بہت اچھا انسان جو ہوگا یا کوئی تھوڑا سا بھی بہتر ہوگا, سینسیبل اچھی فیملی کا ہوگا, تو وہ کسی کو اس طرح اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرے گا. تو سوشل میڈیا ہیز بیکم لائک مارکیٹ پلیس, ایک بازار بن گیا کہ کچھ کسی پہ پتھراؤ کر رہا ہے, کہیں پہ کوئی کسی پہ کرٹیسائز کر رہا ہے, کوئی کسی کا شکل کی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کی مفلسی کا مذاق اڑا رہا ہے. تو یہ مذاق, اور خود جب ان پہ کسی پہ اڑایا جائے تو ان کو برا لگتا ہے. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ اب ہمیں کچھ اور نہیں کرنا پڑتا کسی کی برائی کرنے کے لیے, صرف لکھنا پڑتا ہے اور وہ آپ کے حصے میں برائی لکھی جاتی ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کسی کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے. میرا اپنا یہ خیال ہے. باقی آپ باتیں کرتے رہیں, کسی کو سمجھ آئے نہ آئے وہ تو ایک الگ مسئلہ, تو پھر نصیب کی بات ہے. اچھا حسن بھائی, آپ ٹوئنس بردر ہیں, تو بچپن میں کوئی مل کے شرارتیں وغیرہ, اور کبھی کوئی ایسا بھی ہوا کہ شرارتیں ایک نے کی ہو مار دوسرے کو پڑ گئی ہو؟ ہاں, وہ مجھ سے زیادہ شرارتی ہے. اچھا. ہاں, بہت زیادہ. اور بالکل ایسا ہوا ہے.
بہت بہت مرتبہ, کیونکہ ابھی تو وی لک ڈفرنٹ ان دس ایج, بٹ ایز اے چائلڈ کیونکہ ہم آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیں تو بالکل کوئی فرق نہیں تھا, کوئی چہرے میں, آواز میں. اور انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی والدہ وہ کچن میں ہوتی تو ہم لاؤنج میں بولتے تھے اونچا اونچا, اور ہم ان کو کہتے تھے پہچانے کون کس کی آواز ہے, ہم یہ بھی. تو وی ور لائک بالکل ایک جیسے ہیں. تو ایک دو مرتبہ اس نے کسی کو تنگ کیا, کسی کو چھیڑا, اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا. اور میں ایکسپلین کرتا رہ گیا کہ وہ میں نہیں تھا, وہ وہی تھا, لیکن کسی نے مانا نہیں. تو یہ بہت دفعہ ہوا ہے. ہاں مار پڑی پھر آپ کو؟ ہاں مطلب تھوڑا بہت جو بھی. ہاں ہاں ایک دفعہ تو ایک خاتون کو اس نے, کوئی لڑکی تھی ویری ینگ, تو اس کو اس نے پتہ نہیں کیا بولا, اور وہ تو آ گئی مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئی. میں نے کہا یار میں اٹس ناٹ می, میں نے ان کو ایکسپلین کیا. تو پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو دونوں ایک جیسے, تو وہ پریشان ہوئی ان دونوں میں سے کون سا تھا یار. تو یہ ہوا ہے بہت مرتبہ. اور پھر آپ نے گھر آ کے ان کی پھینٹی لگائی کہ تمہاری وجہ سے. ہاں یہ ہاں بالکل بالکل ایسا ہوا. احسن بھائی الیکشن کی آمد ہے, تو آپ کا کوئی ہے فیوریٹ لیڈر یا کوئی فیوریٹ پارٹی, یا جس کو آپ ہو کہ ضرور میں نے ووٹ ڈالنا ہے؟ کوئی فیوریٹ ایز سچ تو نہیں ہے, لیکن مجھے آئی ایم پولیٹیکلی انکلائنڈ. مطلب ظاہر نظر گہری ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, لیکن کسی اسپیسیفک انسان کو بہت زیادہ فالوئنگ نہیں میں کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سیریس بات ہے یہ, اور ہمارے ملک میں بس اس کو آنا چاہیے جو ملک کے لیے کچھ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویئر لیگنگ بیہائنڈ, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا میں ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں, جاتے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں لوگوں کا, دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل انسان کچھ بھی ہے جو بھی ہے, بس سب کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ملک کے لیے سوچے یار, ہمارے لوگوں کے لیے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ لائف ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ دیہات میں یا شہروں میں یا کہیں پہ بھی ہیں لیکن اسکول اچھا نہیں ہے. ہمارے لوگ یہ لائف ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہاسپٹلز اچھے نہیں ہیں, ڈاکٹرز ان کے قریب نہیں ہیں. ہمارے لوگ یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے کہ 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے, اکنامک سچویشن اتنی بری ہو جائے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائے. یہ ہمارے لوگ تو نہیں بیچارے, دیر سفرنگ نا, بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. اور ہر دفعہ کیونکہ انہیں کو کرنا پڑتا ہے, ہم لوگوں کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے جو عام لوگ ہیں, جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, جن کے گھر بار یہاں پہ ہیں, چاہے وہ شہر کی لائف ہو, دیہاتوں کے, ہر کوئی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بیچارے ڈیزرو تو نہیں کرتے یار اس طرح کی لائف. دنیا میں اتنا ہی کام کر کے دوسرے ملکوں میں اتنا سا کام کرتے ہیں اور پیسے زیادہ ملتے ہیں, کوالٹی آف لائف ہے وہاں پہ, دے بیٹر آف, دے لیونگ ان اے بیٹر اسٹیٹ. بٹ ادھر کیا ہے کہ اتنی ہی محنت کرتے ہیں, اتنا ہی کام کرتے ہیں, لیکن اتنا حاصل نہیں ہے اس کا. تو بیکاز یہ پورا ایک سائیکل ہے. اور آئی تھنک کہ وی ہیو ویری انٹیلیجنٹ پیپل, دا یوتھ از امیزنگ. ایسے ایسے لوگ ہیں یار, ان کو نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, نہ ہیروز پیدا کرتے ہیں, نہ ایجوکیٹ اچھا کر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ سب چیزیں ہمیں, مطلب ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں یار, ہم بار بار زور لگا سکتے ہیں اس بات پہ, اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں بالکل. لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, it's not a joke anymore, it's embarrassing. world, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے یار. تو ہمارے لوگ بیچارے یہ اپنے اون پہ سروائیو کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پش کر رہے ہیں, دھکا دے کے زندگی گزار رہے ہیں. تو they deserve a better life than this. 18 میں آپ نے ووٹ ڈالا تھا؟ میں یہاں پہ تھا نہیں پاکستان. اچھا 13 میں بالکل ڈالا تھا. وہ بتا دیں گے آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ اب تو ظاہر ہے پرسنل سی بات ہے, اس لیے میں ووٹ آپ نے دیکھا نا ڈبے میں چھپا کے کیوں کرتے ہیں, کیونکہ وہ چھپا کے کرنا ہوتا ہے, تو چھپا کے ڈالا تھا میں نے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی اسکالر کو سنتے ہیں, کوئی فیوریٹ آپ کا عالم ہو, یا جب آپ اسلامک, خاص طور پہ جب آپ نے ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے, جی جی, تو آپ کس کو سنتے ہیں یا کن کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے بہت سے مختلف اسکالرز, میں طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کو بہت ہم لوگ سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں تو تمام فقہوں کے جو اسکالرز ہیں ان کو سنتا ہوں. اور پھر اسپیشلی جواد نقوی صاحب ہیں, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں کچھ باتیں. آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی بات ہے. اتھینٹک بات کوئی بتا رہا ہو کہیں سے بھی ہو, یعنی کسی بھی کتاب جو ہماری اتھینٹک کتابیں ہیں ان میں سے کوکب نورانی صاحب کو بھی ہم سنتے ہیں. اور بھی جتنے میرے ساتھ علماء اتنے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سب کے ساتھ بہت دوستی ہے, بہت پیار ہے, محبت. اور یقین کریں کہ مجھے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ کسی کو بتانے میں کہ آپ
کس کی سائڈ ہے یا آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نا کامن ڈسکشن نہیں کرتے. ہم جو تفرقے ہیں نا ہمارے میں, ہم بیٹھ کے, میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا, میں نے بہت ریلیجس شوز دیکھے جن میں لوگ جو تفرقہ ہے آپس میں کسی بھی فقہ میں یا کسی بھی چیز میں, اس کو ڈسکس کریں گے. جو کامن چیزیں ہیں اس کو کیوں نہیں آپ ڈسکس کرتے؟ اور آپ کی وائرل ہو جاتی چیزیں جو اختلاف والی باتیں ہیں, اس کو گھٹا دو, اس کو بڑھا دو, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ارے یار, آپ کامن چیزیں ڈسکس کریں جو لوگوں کی محبت, آپس میں یونٹی پیدا کرے قوم میں, ہم مسلمانوں کو ایک کرے, یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. یہ کیا ہے یار؟ تو اگر اسکالر ہی یہ نہیں بات سمجھے گا, یا سوال کرنے والا ایک انٹیلیجنٹ پوڈ کاسٹر یہ بات نہیں سمجھے گا, تو پھر کون سمجھے گا؟ سو آئی جسٹ فیل دیٹ سب اسکالرز ہمارے ماشاء اللہ بہت تعلیم ہمیں دیتے ہیں, بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن ہمارے جو پوڈ کاسٹ پہ اور بہت سی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ نگیٹو اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں چیزوں کو جو لوگوں میں تفرقہ ہے. تو کامن باتیں کرنی چاہیے, پیار کی بات, آپس میں یونٹی کی. ایز اے مسلم دا ورلڈ نیڈس ٹو بی یونائٹیڈ, یو نو. بہت ڈفرینسز نے ہمیں تو بہت برباد کیا ہے جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں. تو اس لیے میں بہت سے اسکالرس کو سنتا ہوں, جتنے میرے پاس آتے ہیں ان کو سنتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگر وہ مجھے اکثر اسکالرس جتنے بھی وہ اپنی کتاب یا کچھ تحفہ ضرور دے کے جاتے ہیں, تو آئی ریڈ دوز بکس. اور میں نے بہت کمپیریزنس کیے ہیں, بہت ہسٹری بھی اسٹڈی کی ہے, اسلامک ہسٹری. سو آئی تھنک بیکاز بیچلرز میں میرا سبجیکٹ تھا اسلامک ہسٹری. اچھا, بالکل. انگلش لٹریچر کے ساتھ اسلامک ہسٹری تھا میرا دوسرا سبجیکٹ, اینڈ it was one of the most interesting subject. اور میں نے وہیں سے بہت کچھ سیکھنا شروع کیا, اور پھر اب ٹرانسمیشن میں سیکھتا ہوں. سو سبھی اسکالرز اچھے ہیں کافی. یہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, اور ہم بھی ینگ جنریشن کو یہی کہتے ہیں کہ اختلاف چھوڑنا چاہیے, اور جہاں سے اچھی چیز مل رہی ہے سیکھیں, اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ تر جو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ خود عمل کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بس اختلاف پہ لگے ہیں, اس کی بات پکڑ لی, اس کو تنگ کر لیا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ نوجوانوں کو صرف عمل کرنا چاہیے, جو اچھا لگ رہا ہے اس پہ عمل کر لو, جس بھی فکر سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ لے لینی چاہیے. نہیں, خود اسٹڈی کریں. آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دے شوڈ اسٹڈی دیم سیلوز. آپ, مجھے نہیں لگتا کہ یار آپ اپنی زندگی میں اگر چائے بھی بناتے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ کی چوائس ہے کہ پتی زیادہ, چینی کم, اور یہ. تو پھر آپ کسی دین کی بات کو کسی پہ کیسے آپ بلائنڈ کیا بولتے ہیں, اندھی تقلید کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو ہم سب کو حکم ہے کہ ہم خود سیکھیں کچھ نہ کچھ, اور اگر آپ کو شوق ہے تو ضرور سیکھیے, پڑھیں, پڑھنا چاہیے, کیوریوسٹی ہونی چاہیے, سوال کرنا آنا چاہیے آپ کو. یہاں پہ بات تھوڑی ریلیٹ ہو رہی ہے انجینئر مرزا صاحب کو بھی, کبھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا, آپ جی میں نے سنا ہے, ان کو بھی سنا ہے. جی کیونکہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں نا کہ اندھی تقلید کے بجائے آپ دیکھیں, خود ریسرچ کریں, پڑھیں. اچھا, وہ کس سینس میں بات کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے اور نالج بھی دی ہے, ایسا نہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. ظاہر ہے یہ جو علماء ہیں ان کا نالج زیادہ, تعلیم زیادہ, ان کا ایکسپیرینس زیادہ, انہوں نے کسی بات پہ اگر زور دے رہے ہیں کسی وجہ سے دے رہے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ you have to study yourself. You cannot follow anything blindly. You have to study. بالکل, مجھے یہ لگتا ہے. اصل میں یہ بتائیں کہ جیسے ماشاء اللہ آپ خود خوبصورت ہیں, زندگی بھی ایسی خوبصورت ہے, اور شوبز کی لائف, مطلب لوگ تو دیکھتے ہیں نا ایز اے اسٹار کیمروں کے سامنے, کیمرے کے سامنے کی لائف اور پیچھے کی لائف کیا ایک جیسی ہے یا کوئی فرق ہے؟ نہیں, بہت اچھی ہے لائف ماشاء اللہ. آئی تھنک اگر آپ جس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں وہ اگر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تھوڑے سے جو ہیں وہ اس رنگینیوں میں پڑے ہوئے, آپ اس طرح نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں شوبز کے بارے میں, بہت ایکسٹریم. جی کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا کچھ ایسی کبھی کوئی بات رہی ہوگی جہاں پہ رنگینیاں بھی زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن اوور آل آئی تھنک پوری فیلڈ میں اب تو بالکل بڑے پڑھے لکھے لوگ اور اچھی فیملیز کے لوگ ہیں ہماری فیلڈ میں, اینڈ لائف از جسٹ نارمل. جیسے آپ لوگوں کی زندگی ہے اسی طرح کی شوبز کے لوگوں کی زندگی. کچھ مجھے فرق نظر نہیں آتا نا. فیملی لائف بھی ویسی ہے, اور زندگی تو انسان خود بناتا ہے. اور اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے, تو اگر کوئی بدنام کسی کو کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ آپ کو برا لگے, ورنہ عام زندگی میں بہت سی خرافات, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو
جو نہیں کرنی چاہیے لوگ کر رہے ہیں. بالکل. سو اس لیے وہ ایسا نہیں کہ شوبز میں صرف کوئی چیز بری ہوتی ہے, ہر جگہ پہ اچھا برا تو سب لوگ سب جگہ پہ ہیں. ہوتا ہے بالکل. ایسا میں میرے ہم نشیں جو آپ کا ڈرامہ تھا بڑا فیمس, اس کا اگر کوئی ڈائلاگ آپ کے مائنڈ میں ہو تو سنا دیں ذرا. لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا وہ ڈرامہ آپ کا اور اس کے ڈائلاگس. اس میں جو پشتو ڈائلیکٹ کے ساتھ تھوڑا لڑکی آ کے پوچھتی ہے السلام علیکم, تو میں اس کو کہتا ہوں وعلیکم السلام. تو وہ پوچھتی ہے کیسے ہو, تو میں کہتا ہوں ویسا ہی جیسا پہلے تھا جاہل. تو یہ بہت ایک آئی تھنک اٹ واز ٹرینڈنگ آن ٹک ٹاک اینڈ ایوری ویئر, سب نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی. تو وہ بڑا فیڈ بیک تھا اس پلے کا, اور آئی تھنک وہ ہمارا ایک خوبصورت کلچر ہے یار, پٹھان کلچر, ایوری کلچر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے روٹس کو نہیں بھولنا چاہیے اپنے, اور جب ہم نے اپنے کلچرل کوئی بات کی نا تو لوگوں کے دل کو لگی ہے وہ بات, چاہے وہ پنجاب کا کلچر ہو. اڈاری میں آئی پلیڈ پنجابی گائے اور اس میں پنجابی رکھی تھی اپنا پورا سٹائل. میرے ہم نشین میں پٹھان کا سٹائل تھا پورا, سندھی کیریکٹر بھی پلے کیا ہوا ہے, اور بلوچی ہو یا کوئی بھی, تو وہ تو یہ بڑے مزے کے کیریکٹرز ہوتے ہیں. اور آئی ریئلی انجوائے جس میں تھوڑا مختلف کوئی چیلنجنگ کیریکٹر آتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں. اچھا سر بھائی, ایکٹنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس وغیرہ کچھ ہے, کوئی سائڈ بزنس کوئی, یا کوئی اور کام جہاں پہ آپ کی کوئی مصروفیت ہوتی ہو؟ ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. اچھا, ایک دو چیزیں کرتا ہوں ساتھ ساتھ, بٹ سارا فوکس ذرا ایکٹنگ پہ اور ہوسٹنگ پہ, ان چیزوں پہ. بزنس کرتے ہیں کوئی؟ ہاں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت. چلے ماشاء اللہ. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہ آپ کی اور عمران عباس کی شکل بڑی ملتی ہے. بلکہ ایک بندے نے مجھے لکھا, اس نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو عمران عباس کو بھول جاتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں تو آپ کو بھول جاتا ہوں, کہ یار یہ کون سا والا بندہ ہے. آپ کو کبھی کسی نے دیا ایسا فیڈ بیک, کہا کسی نے کہ آپ پہلے کچھ سال پہلے لوگ بولتے تھے, اور آئی تھنک عمران عباس از اے ویری نائس لکنگ چیپ, تو ملتی تو اچھی بات ہے یار. ہی از اے گڈ لکنگ پرسن, دوست ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے ہاں عمران. اور آئی تھنک کچھ ملتی ہوگی, کچھ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو کیا ملتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا ضرور. اچھا, آپ نے کہا بہت اچھا دوست ہے, آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے, یا آپ کی انسپریشن کون تھی؟ آپ نے کس کو دیکھ کے لگا کہ یار کسی کو آپ آئیڈیالائز کرتے تھے, یا اوور آل؟ مشکل سوال ہے, اس لیے مشکل سوال ہے کہ ایک نہیں ہے, ہزاروں ایسے اداکار اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو انسپریشن, اور ہر وقت کے ساتھ ساتھ چوائس بھی بدلتی رہتی ہے. کبھی کبھی آپ کو کسی کا اسٹارڈم انسپائر کرتا ہے ایک پوائنٹ پہ, کبھی کسی کی ایکٹنگ انسپائر کرتی ہے, کبھی کسی کی پرسنالٹی انسپائر کرتی ہے. تو وہ ایک نام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے ایکٹرز ہیں دے ڈوئنگ ونڈرفل جاب, اور پہلے بھی جتنے ایکٹرز تھے بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے, بغیر کسی ایک کہتے ہیں نا تعلیم اداکاری کی, اس کے بغیر یہ کام کرنا اٹس ناٹ این ایزی جاب. دیکھنے میں شاید ایزی ہے, بٹ ہمارے ایکٹرز ایسے ہیں کہ ان کو آپ دنیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیں تو وہ کسی دوسرے ایکٹر سے کم نہیں ہوتے. سو آئی فیل ایوری ون ان دیئر اون کیپیسٹی, ان دیئر اون وے, سبھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی کوئی, آپ کو لگتا ہے آپ کی کامیابی کا کوئی راز, یا آپ کو لگتا ہے بس سارے کام کر رہے تھے تو بس ہو گئی, یا کوئی اسپیسیفک؟ نہیں, اسپیسیفک راز ہے جی. وہ یہ ہے کہ اللہ کرم اور ماں کی دعا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسان, آپ نے ایک لفظ ہوتا ہے کوڑ, جی جی سمجھتے ہیں کوڑ کیا ہوتا ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو سمجھ آئے گا. تو جو کوڑ ہوتا ہے نا انسان, اس کو بھی اگر بھاگ لگنا ہو نا, تو وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہوگا اور اس کو موقع مل جائے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا, تو وہ کوڑ جو ہوگا نا وہ بھی ایک عظیم انسان بن کے لوگوں میں نکل آئے گا. کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا وہ وہی دلوں میں ڈالتا ہے نا محبت کسی کے لیے, اور کامیابی کا رنگ بھی وہ دکھاتا ہے, کس کس رنگ میں کسی کو کامیاب کر دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز نہیں ہے. یہ جو انسان کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا, میری محنت, سبھی محنت کر رہے ہیں بھائی, سبھی کام کر رہے ہیں, سبھی دل سے کر رہے ہوتے ہیں, سبھی کی نیت اچھی ہوتی ہے. ایسے آپ کسی کو یہ تھوڑی کہتے ہیں اس کی نیت اچھی ہے تو بڑا پیسہ آ گیا اس کے بعد. یہ تو ایک تو ہمارے وہ اسٹینڈرڈس بھی, کامیابی کے اسٹینڈرڈس بھی ہم نے ایک عجیب بنا لیے ہوئے. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو چیز خریدی نہیں جاتی وہ انسان کو بڑا بناتی ہے. جیسے کہ عزت خریدی نہیں جا سکتی, بالکل, تعلیم, شعور خریدا نہیں جا سکتا, لوگوں کی محبت کچھ بھی کروڑوں روپیہ دیتے نہیں خریدی جا سکتی, یہ آپ کو بڑا بناتی ہے. لیکن آج کل ہمارا معیار تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا کہ جو چیز خریدی جا سکتی ہیں, بڑا گھر, زبردست گاڑی,
اور بڑے برانڈیڈ چیزیں یہ بڑا بناتی ہیں. تو میری نظر میں جو چیز خریدی نہیں جا سکتی وہ انسان کو بڑا بناتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, تو بات وہیں پہ آتی ہے کہ وہ جو ایک کوڑ آدمی ہوتا ہے نا, اس کو بھی اگر بھاگ جب لگنے ہو تو وہ اگر خدمت اپنے ماں باپ کی کرے گا تو وہ آئی تھنک آگے نکل جائے گا. اینڈ دین اس خدمت میں خدمت خلق بھی آتی ہے, لوگوں سے اچھا سلوک, پیار, محبت, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اخلاق بہت میٹر کرتا ہے. کبھی مایوسی بھی ہوئی, کبھی ایسا ہوا کہ ڈاؤن فال آ گیا ہو یا کوئی ایسے مسائل ہو گئے ہوں جن میں گھر گئے ہوں, پھر اس سے نکلے کیسے؟ اچھا, یہ اگر کوئی کہے نا کہ نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے, اسے ڈر لگتا ہے. اس دعوے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں میں تو مایوس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی انسان مایوس ہو. بٹ جنرلی اسپیکنگ مجھے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں, لیکن مجھے مایوسی نہیں ہوتی. اگر کبھی ایسی فیلنگ ہو بھی تو آئی ٹرائی ٹو اوور کم اٹ, بیکاز زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی سے یا ہر چیز بیسٹ تو نہیں ہو سکتی, اوپر نیچے چلتا ہے. اور آپ کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ ان مٹیریلسٹک چیزوں میں ریلائی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے اپنی خوشی اس خوشی مگ میں جوڑ دی اور یہ مگ ٹوٹ گیا تو آپ تو اداس ہو گئے, تو کیوں آپ اس کے اوپر اپنی خوشی کو ریلائی مت ہونے, آپ پریکٹیکل چیزوں پہ ریلائی ہونا اپنی خوشی کے معاملے میں. تو وہ ہے. تو آئی تھنک مایوسی ضرور ہوتی ہے, انسان کا نیچر ہے, بٹ اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے ہمیں. کیسے کرتے ہیں اوور کم؟ اللہ یار آپ اگر یار آپ کا اگر دیکھیں ہم لوگ شاید یہ بڑی ایک بہت چھوٹی سی اس پہ بات ہے کہ ہم عقیدہ ہمارا, اور ہم یہ سوچتے ہیں ہر کام میں ہم نے اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی, لیکن وہ جب اللہ کی مرضی ہو رہی ہوتی تب ہم اس پہ خوش بھی نہیں ہو رہے ہوتے. سو وی شوڈ لرن ٹو کنٹینٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. چلے اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں رجب اگر انسان ہو, کنٹینٹ ہو, آپ سیٹسفائڈ ہوں, تو پھر آپ بہت جلدی مایوس نہیں ہوتے بہت سی چیزوں سے. تو اس لیے تھوڑا سا عام چیزوں پہ بھی راضی ہو جانا چاہیے انسان کو. بالکل. ہائیسٹ پیڈ ڈراما یاد ہے؟ ہائیسٹ پیڈ, کیونکہ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کتنے پیسے لیتے ہیں, کیونکہ وہ ساری باتیں پرسنل میٹر ہو جاتی ہیں. ابھی کیونکہ ریسنٹلی وہ پے اسکیل جو آپ کا بڑھتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ سے بڑھتا ہے. تو ریسنٹلی جتنے بھی پلیس کر رہا ہوں آئی تھنک وہ ہائی, آلدو ہمارے روپے کی ویلیو ڈاؤن ہے, آپ نے تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو کم ہی بنتے ہوں گے, لیکن کہنے کو فگر زیادہ ہے سب سے. اس وقت جو میں چارج کر رہا ہوں ایز ان وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے گریجولی ٹائم کے ساتھ, بٹ اگر اس کو ہم کمپیئر کر لیں گے 4 سال پہلے تو مجھے لگتا ہے وہ پیسے زیادہ تھے. بالکل. اور آپ نے تو ظاہر ہے ہیئر اینڈ دیئر کے حساب سے پاؤنڈز میں کنورٹ کرنا ہے. نہیں میں پاؤنڈز میں کنورٹ نہیں کرتا. ہاں یہیں پہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ پیسے, ادھر تو نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اماؤنٹ کے حساب سے اگر دیکھا تو آئی تھنک سب سے زیادہ ابھی چارج کر رہا ہوں اچھی اماؤنٹ ہے. اب آپ پوچھیں کتنی اماؤنٹ ہے, اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں خود ہی رفلی. آپ کو کیا لگتا ہے ڈراموں میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مجھے تو پھر بھی کچھ آئیڈیا ہے اندازہ, لیکن پبلک تو یہ سمجھتی ہے کہ بس ایک ڈرامہ کر لیں تو ساری زندگی اس کے بعد اتنا پیسہ بن جاتا ہے اس میں. نہیں پبلک ہے, آپ ان کو اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں. یقیناً اس سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں, سارے لوگ تو نہیں ہوتے, لیکن واقعی. اچھا اب ذرا گڈ اماؤنٹ. دیکھیں ایکٹر کی جو فی اسٹرکچر ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے کیلیبر پہ, اور بائی کیلیبر آئی مین کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کریں. آپ A+ ایکٹر ہیں, آپ کے نام پہ کیا فلم اور ڈرامہ بکتا ہے, لوگ ویورشپ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, تو اسی حساب سے پروڈکشن ہاؤسز پیسے دیتے ہیں. وہ بھی اسی پہ انویسٹ کرتے ہیں نا. جو ایپیسوڈز کتنی ہیں, ایپیسوڈز کتنی ہیں وہ میٹر کرتا ہے کہ کتنا لمبا پلے ہے. اور پھر آپ نیچے سے ایک ایکٹر اوپر جاتا ہے, تو سب لوگ تو ایک کیٹیگری میں فال نہیں کرتے, لیکن جو ایک سرٹن لیول پہ ہیں ایکٹرز, دے ویری ماشاء اللہ خوش ہیں, ایفلوئنٹ ہے, پیسہ ویسا کروڑوں میں ہوتا ہے ایک ڈرامے کا. نہیں کروڑوں میں نہیں ہوتا, بن سکتا ہے ڈپینڈنگ کہ کتنی لمبی سیریز ہے, بن سکتا ہے ڈپینڈنگ آن سیریز. آپ کا کوئی بنا کوئی ایسا ڈرامہ لمبی سیریز والا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چلے بس آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کتنے بن جاتے ہیں. بال آپ کی اصلی ہیں کہ ماشاء اللہ کھینچ کے دیکھ لو. ماشاء اللہ. اس کا کیا راز ہے؟ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جی کہ اس ایج میں ماشاء اللہ, ادھر میرے دیکھیں ابھی میں 30s میں ہوں اور میرے یہ حال ہو گئے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بولے. جب بھی سوال ڈر لگ جاتا ہے. نہیں میں نے تو پہلے ماشاء اللہ بولا. آپ کی تو ایج مجھ سے زیادہ ہوگی تو اتر نہیں ہے. تو کوئی کیا اسپیشل ٹریٹمنٹ لائٹ مومنٹ آف دا شو؟ جی بالکل ہونا چاہیے, اچھا لگتا ہے.
تو بالوں کا راز میں کیا بولوں, میں روز تیل لگواتا ہوں, میں یہ کچھ نہیں کرتا بھائی. اچھا, میں نے پہلے بھی بولا نیچرلی جو ہے میرے والد صاحب کے ماشاءاللہ ہی از 80+, ہی اسٹل ہیز اتنے ہی بال ہوں گے, سر پہ تھوڑے کم ہوں گے ماشاءاللہ, اور نیچرلی اللہ کا کرم ہے یار, یہ چیزیں سب اللہ کی دین ہوتی ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. تو آپ نے خیال نہیں رکھا حافظ صاحب اپنے بالوں کا؟ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, آئی تھنک اٹس جینس. اگر پیرنٹس کے بال کم ہوتے ہیں تو نیچرلی, اور لڑکوں کے تو یوزلی 40s 30s میں جا کے بال جو ہیں وہ گر جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب میں وہاں تک پہنچوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا. آپ اس سے آگے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ کا وہ ہنس رہے پیچھے کیمرے میں کھڑے. اللہ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے. تھینک یو. آپ کی گردن پہ ٹیٹو ہے اور لوگوں کو بڑا تجسس ہے جی, یہ کیوں بنوایا ہوا آپ نے؟ کیا کوئی شوق تھا یا کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جی یہ بنوا لو؟ کوئی ایسی چیز, کوئی تعویذ لکھوا لو پرماننٹ سا. ہاں یہی سمجھ لیں آپ. اچھا بس یہی سمجھ لیں, کسی کے کہنے پہ؟ نہیں بالکل نہیں, اپنی مرضی سے. اچھا اپنی مرضی سے. یہ ایکچولی ریموویبل بھی ہوتا ہے, ابھی تو کچھ ہے بٹ یو کین آلسو ریموو اٹ. تو میں ایک کیریکٹر کر رہا تھا, اس میں مجھے ایک ٹیٹو روز بنواتا تھا, تو وہ بڑا پرابلم کر رہا تھا, تو میں نے ایک ٹیٹو بنوا لیا یہاں پہ, اور اپنے مقصد کا ایک ٹیٹو بنوایا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ریموویبل بھی ہے, اٹ گیٹس ریمووڈ آلسو. احسن بھائی, ڈفرینٹ آپ نے ڈرامے کیے, پی ٹی وی کے ساتھ بھی, پرائیویٹ بھی, کیا آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ مزہ ہے؟ پیسہ تو آف کورس پرائیویٹ چینلز میں زیادہ ہوگا, اور پیسے کے علاوہ کیا آپ نے دیکھا کہ, اور آپ کا اپنا فیوریٹ کیا ہے؟ اچھا دونوں جگہ بہت صحیح کام کیا. پی ٹی وی میں بھی بہت مزہ آیا, وہ ایک اسٹائل ڈفرنٹ تھا, اس کا شوٹنگ اسٹائل ڈفرنٹ ہے, سیٹس پہ کام ہوتا ہے اور 3 کیمرہ ایٹ ٹائم, اور پورا سین ایک ہی وقت میں ہم ریکارڈ کرتے تھے. پی ٹی وی پہ وہ بھی کام میں کر چکا ہوں, اور یہ جو پرائیویٹ چینل میں ایک سولو شاٹ اور ماسٹر شاٹ, پوری ٹیکنیک ڈفرنٹ ہے, فلم کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس پہ, اور دونوں میں ہی بہت اچھا ہے. بیسکلی ڈرامہ بنتا ہے اسٹوری سے. اگر آپ کی اسٹوری اچھی ہے, اگر آپ کا کردار اچھا ہے, کہانی اچھی ہے, اور اگر ایک آرٹسٹ اس کو انجوائے کر رہا ہے, تو وہ کہیں پہ بھی آپ کریں, چاہے وہ اسٹیج پہ ہو, چاہے وہ فلم ہو, چاہے وہ پی ٹی وی کا پلے ہو, چاہے وہ پرائیویٹ چینل کا ڈرامہ ہو, تو اس کو آپ انجوائے صرف تب کر سکتے ہیں, آپ کو اچھا تب لگ سکتا ہے جب آپ کا کردار اچھا ہے اور وہ لکھا اچھا ہوا ہے. تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ مجھے تو دونوں جگہ پہ کام کر کے بہت مزہ آیا, بیکاز دونوں سے ہی میں نے سیکھا. میں نے پی ٹی وی سے آغاز کیا اپنی کریئر کا, تو ان سے سیکھا میں نے بہت ہے. تو دیٹس آلسو اے گڈ اسٹائل, اینڈ دا پرائیویٹ اسٹائل از آلسو, وہ ہم ٹرینڈ ہو چکے, اس کے لیے بھی اتنا کام کیا, تو دیٹس آلسو ویری نائس. جب آپ کو اسکرپٹ آتا ہے تو وہاں پہ ظاہر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپوننٹ کون ہے ایکٹریس, کبھی کوئی ایسی بھی ہے جس کو دیکھ کے آپ نے کہا نہیں اس کے ساتھ میں نے نہیں کام کرنا؟ اچھا بہت اس طرح, کیونکہ ویزیبل میں نہیں سمجھتا ایسا. بس ایک مجھے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ جو انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے کام میں, یا جو لیٹ آنے والے ہیں بہت سیٹ پہ, ہم لوگ بھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے 1-2 گھنٹے کی, بٹ ایٹ ٹائمس کبھی کسی نے ایسا کیا ہو کہ یار وہ 4 بجے آئیں گے کوئی سیٹ پہ, یا 2 بجے آئیں گے, کوئی بھی ایکٹر ہوتا ہے دوسرا, تو آپ جو ٹائم پہ جانے والا ہوتا ہے نا, اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے. بیکاز میں نے اگر کسی کو 50 دن دیے ہیں, تو وہ ڈرامہ 70 دن میں ختم ہوگا, اور میں نے تو کانٹریکٹ 50 دن کا کیا, اور آئی ہیو ٹو موو آن ڈیٹس آگے کسی اور کو دی ہوتی ہیں, سو وہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. سو آئی لائک ورکنگ ود پروفیشنل پیپل اونلی. مجھے جہاں پہ تھوڑا سا بھی یہ فیل ہو کہ وہ اپنے کردار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ سین میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, کوئی بھی ایکٹر ہو, چاہے وہ باپ بنے ہو, ماں بنے ہو, یا میری ہیروئن ہو, یا کوئی دوسرے کردار ہوتے ہیں ڈرامے میں, سو آئی جسٹ کانٹ ورک ود ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسا کوئی ریفیوز کیا کبھی آپ نے؟ شاید ایک کا دفعہ کسی کو بولا ضرور ہوگا کہ پلیز آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو بھی آپ ایکٹر سائن کر رہے ہیں, تو اس میں وہ لوگ آپ سائن کیجیے جو پروفیشنل لوگ ہیں. اف دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس ورک, دے شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس یار. بیکاز وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر 4 بجے جا رہا ہوں اور میرے باقی لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں صبح سے, تو میں ان کا بھی کام خراب کر رہا ہوں نا. تو وہ کسی ایک انسان کو سب کا کام خراب نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اس چیز کے تو میں بھی سیکنڈ کروں گا, کیونکہ آپ نے یہاں پہ آنے سے 20 منٹ پہلے مجھے کال کی, کہ میں پوچھا کہ جی ہاں جی میں آ رہا ہوں جی, کیا آپ ریڈی ہیں, جاؤں گا, ریڈی ہیں. بالکل, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم آپ لوگ دوسرے کا بھی ٹائم نہ ویسٹ ہو. اس کام میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اور اب یہ ہوتا ہے کہ بس کام کریں یار اور آگے چلیں. تو وہ ایک نیچر بن گئی ہوئی ہے کہ کام بس ہو جائے, تو اس لیے وہ جو فالتو ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا زندگی کا.
احسن بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کا شکریہ. بڑا مزہ آیا, بڑی بہترین, اور خاص طور پہ اینڈ پہ جو ہم نے ذرا ہنسی مذاق یہ بھی بڑا بہترین ہو گیا, تھوڑا سا سیریس ہو گیا, سیریس تھوڑا سا زیادہ اچھا کر لیا. لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں, خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن جو راتوں رات کامیاب ہونا چاہتی ہے, ان کے لیے لازمی, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں ہم ایکٹنگ میں آئیں یا کہیں بھی تو ایک رات میں ہمارا ڈرامہ فلم وائرل ہونی چاہیے, یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہو بھی سکتی ہے, اچھا کرے, ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کبھی زندگی میں. یعنی عزت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, پیسہ اور باقی تمام چیزیں عزت کے بعد رکھیں. تو اب آپ کی رسپیکٹ اگر کہیں چلی جاتی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ بھی کسی کی چیز کے پیچھے بھاگنے میں یا کچھ کمانے میں کچھ بھی کر لو یار, لیکن پلیز اپنی, یو کین گیٹ فیمس اینڈ وائرل بٹ دیٹس ویری ٹیمپریری, اور وہ دلوں میں آپ جگہ بنانا, آپ کی پہچان بن جائے گی لیکن دلوں میں جگہ نہیں بنے گی. تو اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہ کریں. کوئی بھی باشعور انسان, کوئی بھی باشعور قوم دنیا بھر میں آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں, وہ لوگ اپنی رسپیکٹ, اپنی عزت, اپنے شعور, اپنے ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈو ناٹ کمپرومائز آن یور ڈگنیٹی, یہ ضروری ہے بس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.